کو اندازہ تو ہو گیا تھا سر کہ حکومت ان کو ملنے والی ہے اور اس کے لیے وہ تیاری بھی کر رہے تھے اور پھر فائنلی حکومت ان کو مل بھی گئی. اب وہ کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں, جو نام آ رہے ہیں سامنے وہ نام دیکھ کے نظر آتا ہے کہ ان کا تو دور دور تک پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی کنیکشن, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اچھا, ہم کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہمیں پہلے سے بتایا گیا کہ کیبنٹ بھی یہ ہوگی. اچھا, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اتنے دن ہو گئے, یہ نئے نئے نام آ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جی ابھی سینیٹر بنے گا تو وہ وزیر داخلہ ہوگا, ابھی کوئی سینیٹر بنے گا تو وہ چیئرمین سینٹ ہوگا, یہ فلاں منسٹری فلاں آدمی کے پاس ہوگی, یہ سیکٹری فلاں رہے گا. اس وقت سیاسی لوگوں کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے جو سپیس تھا وہ کافی شرنک ہے, بڑا مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو عہدے دیے جا رہے ہیں اور پھر لیڈروں نے عہدے خود بھی ایسے ہی بانٹے ہیں. دیکھیں نا کیسا وہ 4-6 لوگ بیٹھے, ایک جماعت کے 2-3-4 لوگ ایک جماعت کے بیٹھے, انہوں نے عہدے بانٹ دیے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم پریزیڈنٹ بن جائیں, یہ چیف منسٹر بن جائے, یہ بن جائے چیئرمین سینٹ بن جائے, یہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بن جائے. یہ جب بندر بانٹ آپ اس طرح بیٹھ کے کریں گے یہ میسج اچھا نہیں جاتا. اور جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے پارلیمنٹیرین نے فیس سیونگ کے لیے, ان کو بھی کسی نے نہیں بلا لیا چائے پہ کہ ہم ان سے پوچھ بھی لیں گے, ووٹ آپ نے دینا ہے. سر شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک نئی جماعت کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ شاید کوئی نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو کیا عین ممکن ہے کہ آپ اور محمد زبیر صاحب بھی ان کی جماعت کا حصہ ہوں اور اس حوالے سے آپ سے رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں شاہد خاقان صاحب ایک بڑا نام ہے, انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا ایز اے پرائم منسٹر بھی, ایز اے منسٹر بھی, بہت ساری پاکستان میں ان کی ایک بڑی ریپوٹیشن ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جماعت بنانے جا رہے ہیں. مجھے آپ نیوز دے رہی ہیں اور کچھ میں پہلے 1-2 پروگرام میں گیا تو انہوں نے بتایا تھا. میری عید کے بعد یار ساری کافی الیکشن کے بعد ان سے ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, اور اگر انہوں نے کوئی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد میں پوچھوں گا ان سے, تو پھر میں آپ سے بات کروں گا. میرے نالج میں ابھی ایسی اگر وہ بناتے ہیں جماعت, آپ حصہ ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں, میں ابھی کچھ اسٹیج پہ میں ابھی کچھ نہیں, میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بنا بھی رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا طریقہ کار ہوگا, ابھی کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہوئی. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں ایک بڑا نام تھا, انہوں نے بڑا ڈیلیور کیا ہے, ان کی بڑی ریپوٹیشن ہے پاکستان میں. انہوں نے وہ اکانومی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ہوں ان کے. دیکھیں ہم ہر اچھی چیز کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, جہاں جمہوری عمل ہو, جی, جہاں لوک آئین کی بات کریں, جو لیکن وہ کوئی یہ بات کرے کہ اسٹیبلشمنٹ کا میں ہاتھ پکڑ کے اقتدار تک پہنچوں گا, وہ کوئی جماعت بھی بنے گی نہ میری نظر میں وہ چلنے والی ہے, نہ میں اس کا ساتھی بن سکتا. بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کریں پروگرام میں, بہت شکریہ. السلام علیکم فاروق بھائی. ایم کیو ایم کا دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب کو غیر مشروط ووٹ دیا ہے, لیکن کیا یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو کراچی میں تمام تر تباہی کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کو قرار دیتی ہے؟ میرے خیال میں جو بھی بات ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کی نا, اس کو میں کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تھی 15 سالوں کی, اور اس میں جس طرح صرف شہری سندھ نہیں دیہی سندھ بھی نظر انداز ہوا. اگر کراچی میں K4 نہیں ہوا, پانی کا ایک قطرہ اضافیہ میں نہیں ملا, اور سرکولر ٹرین سے لے کر دیگر جو منصوبے ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری میں پڑے رہے, تو اس بات سے پیچھے ہٹ کے تو ہم نے کوئی ایسی, ہم نے اس بار جو ہمیں موقع ملا, انہوں نے ووٹ مانگا, ہم نے حساب مانگا, جو 15 سال کا تھا ہم نے بھی سوال کیا. اور چونکہ بلاول بھٹو زرداری سے میرا انٹریکشن تو پہلی مرتبہ ہوا نا, اور جواب تو آپ کو کچھ نہیں ملا, پھر بھی آپ نے انہیں ووٹ دے دیا نا. دیکھیں ہم نے اسی لیے کہا نا کہ ہم صرف آخری مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد تو جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے نا مختلف سیاسی جماعتوں کی, جو 4 بڑی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI بھی اور MKM, ان کی چاروں کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کا جو ایجنگ پروسیس ہے نا, کہ اس کو غور کرے نا, اور اس وقت ملک جہاں کھڑا ہے, اب اس کے بعد کسی کے پاس کوئی موقع اور چانس ہے نہیں. مطلب میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں. اچھا, اگر آنکھیں کھولنی ہے, سیاسی استحکام کے لیے کام کرنا ہے. فاروق بھائی آپ نے جنہیں غیر مشروط ووٹ دیا ہے سر, وہ تو اپنی تمام شرائط پر گئے ہیں, اور آپ کی 22 سیٹیں ہوتے ہوئے بھی آپ بڑی کمزور سچویشن پر ہیں. کوئی ایک بات, کوئی ایک مطالبہ نہیں مانا گیا آپ کا سر؟ دیکھیں مطالبہ اگر ہم رکھتے, شرائط رکھتے اور اس کو منوا کر ہم ان کو ووٹ دے دیتے, تو ماضی میں تو انہوں نے ہماری ساری شرائط مطالبے مان کر ووٹ لیے, تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا نا. تو پھر ہم ایسی شرائط اور مطالبے رکھے کیوں؟ ہم تو صرف انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کر رہے ہیں, اور 3 چیزوں پہ بات کر رہے ہیں کسی سے بھی. اچھا, ایک ہے آئینی ترمیمی بل کے, بھائی دیکھیں آج نہیں تو کل نواب شاہ کا اور لاڑکانہ کا بھی میئر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا,
آج نہیں تو کل اسے بھی اختیار دینا ہوگا، وسائل دینے ہوں گے، اور وہ کھڈے کھودنے کے لیے، گھاس کاٹنے کے لیے نہیں الیکٹ ہوا، وہ بھی عوام کے ووٹ لے کر آیا، اور پوری دنیا مہذب جمہوری معاشروں میں مقامی اور شہری حکومتیں ہی ترقی کا انجن بنتی ہے، اور کسی بھی ملک کی معیشت کو مستحکم کر کے وہ ملک ترقی کرتا آگے جاتا ہے۔ تو سندھ حکومت کنونسڈ ہے کہ انہوں نے جو اختیارات دیے ہیں وہ بہت ہیں۔ اچھا فاروق بھائی، آپ نے میرے پروگرام میں دیکھیں، جب میں نے بات کی بلال بھٹو صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اختیارات دیے، میں نے کہا آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، مجھے بتائیں اپنا آئینی ترمیم بل کی کاپی دیں مجھے۔ ہم نے ان کو مسودہ بھیجا، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز طے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں سمجھانا ہے۔ دیکھیں، میرا کام پالیٹکس کرنا ہے، جو بات پوری دنیا میں جو سیاسی جمہوری نظام جس طرح چل رہے ہیں، اگر ہم انوکھے بن کے ہم کوئی مریخ پہ یا چاند پہ بیٹھ کے جمہوریت چلائیں گے تو نہیں چلے گی۔ اچھا فاروق بھائی، آپ نے میرے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی تھی، پھر آپ نے کہا تھا کہ اس پر ایکشن بھی ہوگا، اور پھر وہ ایکشن ہم نے اس صورت میں دیکھا کہ رابطہ کمیٹی تحلیل ہو گئی۔ اب نئے اراکین کا چناؤ کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا رابطہ لندن سے نہیں ہے؟ کیا کوئی سیکیورٹی کلیئرنس وغیرہ بھی لی جائے گی؟ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں جب رابطہ کمیٹی میں اس سے پہلے بھی اراکین جو ہے ان کا اضافہ ہوتا رہا ہے، تو کبھی کہیں کسی سے کوئی نہ کلیئرنس لی جاتی ہے، نہ کسی سے پوچھ کر لیا جاتا ہے۔ رابطہ کمیٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں، عین وقت پہ جب یہ بات ہوئی تھی، اور یہ کہ بھئی رابطہ کمیٹی کی عملداری ہونی چاہیے، رابطہ کمیٹی ایک مرکزی فورم ہے، اور اگر پارٹی میں کہیں نیچے اور ہر سطح پہ اگر بگاڑ اور خرابی، تو اس کو دور کرنے کے لیے ہاں گیہوں کے ساتھ گھن اگر پیش جاتا ہے، اور اگر یہ عمل ہم نہیں کریں گے تو ہم سب سیاسی رکنی رابطہ کمیٹی ہماری کیا حیثیت ہے لوگوں؟ اگر ہماری ویڈیو لیک اور اس کے اوپر آڈیو اندر سے کسی نے ریکارڈ کر کے اس کے ڈاکٹر صاحب، پچھلی رابطہ کمیٹی میں دو بڑے نام تھے ایم کیو ایم کے، عامر خان صاحب، وسیم اختر صاحب، وہ ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہوں گے نئی رابطہ کمیٹی میں؟ ابھی تو میں ایک آدمی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ آپ خود ہوں گے؟ یہ تو لیکن دیکھیں یہ تو ہم نے آپس میں جو پالیسی ایک فورم تھا، رابطہ کمیٹی نے مینڈیٹ دیا ہوا تھا انتخابات کے لیے، اس کے بعد کے لیے بھی حکومت سازی کے لیے اور آگے معاملات، تو اس میں کنوینر خالد مقبول، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار، اور اس کے ساتھ ساتھ کامران ٹیسوری بھی تھے، جو کہ رابطہ کمیٹی میں۔ اچھا، ایسے جواب دے دیں جو لوگ اس وقت پارٹی میں ایکٹیو نہیں ہیں، وہ ہوں گے رابطہ کمیٹی کا حصہ؟ دیکھیں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا؟ ہمارے پاس وقت ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے یہ ایڈ ہاک مرکزی کمیٹی بنی ہے، اور سنیں آگے رابطہ کمیٹی ہی اس کا نام ہوگا، یا یہ سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل جس طرح باقی ساری جماعتوں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور وہاں ایک صدر ہوتا ہے، پھر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یا ایک چیئرمین اور ایک سیکریٹری جنرل ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری باتوں کو غور کر دیکھیں نا، میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ ریفارمڈ ری برانڈیڈ ایم کیو ایم ہے، اور یعنی رابطہ کمیٹی کا نظام بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ اس کا سارا میکانزم بتا رہے ہیں؟ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کی حیت نوعیت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کی جو ڈائیورسٹی ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں، جس کا جو تجربہ، پریزنٹیبلٹی اس کی ایکسیپٹیبلٹی لوگوں کے لیے، اس کی کنیکٹیوٹی، ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں نا، دیکھیں نا۔ اچھا فاروق بھائی، یہ بتائیں، یہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب وہ مستعفی ہو رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر آئے گا پنجاب میں۔ سندھ میں کیا ہونے والا ہے سر؟ کیا کامران ٹیسوری صاحب مستعفی ہونے جا رہے ہیں؟ وہاں بھی کوئی اور ذمہ داری سنبھالے گا؟ دیکھیں، یہ ایکچولی ایک سہ فریقی معاہدہ ہے نا، پی ایم ایل این کا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں طے کی ہیں، اور دوسری طرف ایم کیو ایم کو بھی وہ ہر حال میں اپنا فطری اتحادی بار بار کہہ کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں نا۔ اب یہ فائن ایک بیلنس ان کو قائم رکھنا ہے نا، کہ اگر پیپلز پارٹیوں کے درمیان طے کہ سندھ کا گورنر پی ایم ایل این کا ہی ہوگا، تو ہم ایزیوم کرتے ہیں، انہوں نے اب تک ہم سے نہیں کہا کہ بھئی ہمیں اپنا گورنر لگانا، آپ ان کو ہم ہٹا رہے ہیں، تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو میں اس پہ کوئی دیکھیں، ایم کیو ایم کا ہی گورنر ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ایم ایل این کا اسے کوٹا تصور کر لیا جائے ویزاوی پیپلز پارٹی، لیکن ہے ایم کیو ایم کا گورنر ہونا چاہیے۔ اور اگر ایم کیو ایم کا گورنر ہے تو کامران ٹیسوری بھائی سے بہتر کوئی گورنر نہیں ہے، تو بات یہاں ختم ہو جاتی۔ اس سے آگے بات کرنا، وہ سارے خدشے، اندیشے، قیاس آرائی، میں اس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کامران بھائی ہی گورنر ہوں گے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر ستار پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اور کامران ٹیسوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ کے گورنر وہی ہوں گے۔ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سندھ میں۔